الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے بھیجا ہے آپ کو یہ ایک خلاصہ سورہ الانعام کا، کل سب کو مل گیا ہے؟ جی سر مل گیا۔ جی اچھا سر نادرہ جی بابی، سر آپ یہ بتائیں کہ یہ میں نے کیوں بھیجا ہے، مقصد کیا تھا؟ قرآن پڑھنے والے کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے۔ اچھا، پہلے تو آپ لکھیں یہ نظم کلام کیا چیز ہے۔ نظم کلام، اگر یہ آپ کو نہیں پتا نا تو پھر آپ قرآن کو سمجھنے میں چیزیں جو ہیں وہ آپ پوری، کچھ اصطلاحات ہیں جو پوری طرح سمجھنے چاہیے۔ نظم کلام کیا ہے، کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں۔ اچھا، اب اسی لیے میں نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ یہاں ہر صورت میں، نوٹ فرمائیں یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہر صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ گروپ آف آیات، ان کو گروپنگ کر لینا۔ جیسے آپ نے یہاں دیکھا کہ 1 to 3 آیات میں کیا بیان ہے، پھر 4 سے 58 تک میں کیا چیز بیان ہوئی ہے، پھر 59 to 73 میں کیا بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے پیج پہ آ جائیں تو پورا آپ کو خلاصہ مل جاتا ہے۔ 74 to 94 میں کیا آیا ہے اور 95 to 96 میں کیا آیا ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو 19 سے 135 اور 136 سے 150۔ بڑے غور سے سوال کریں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہم ان میں گروپ کر لیتے ہیں وہ آیتیں جو ایک ہی مضمون پر ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری، جیسے ہر آیات کا جو گروپ کیا ہے اس میں کیا مین ٹاپک ہے اور اسی کے گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں۔ جس طرح سورت کا خلاصہ ہے نا، ساری مرکزی مضمون لکھیں، مرکزی مضمون ہر سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دیا ہوا ہے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ بھی یہاں دیا ہوا ہے۔ اب ساری آیات مرکزی مضمون سے متعلق ہوتی ہیں سورت کے اندر، اور پھر ہر گروپ جو ہے وہ خاص ٹاپک پہ، جیسے 1 تھا 3 جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، پھر توحید کا بیان ہے 4 سے 58 تک، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا بیان ہے۔ اب آپ بڑے غور سے پڑھیں، سمجھیں اس کو پہلے۔ اچھا، یہ تو کوئی سوال ہو آپ کا کہ اس خلاصے کی تیاری میں خاص کر جو چیز نوٹ کرنے کی ہے، میں آپ کو تفاسیر میں بتاؤں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تو بالکل آیات کا پوری صورت کا خلاصہ دے دیا ہے، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں اپنا تدبر القرآن کو تو وہاں انہوں نے جو نظم کلام کا نام سے پورا ہر صورت کا سب سے پہلے نظم کلام دیا ہے۔ یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے، فہم قرآن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کوئی سوال آپ کا؟ جو چیز سمجھنا ہے فوراً سوال کریں، جھجکیں مت۔ اچھا، اب اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے قرآن مجید قول الہی ہے، اور آیات کائنات جو ہیں وہ فعل، پوری کائنات جو ہے وہ فعل الہی ہے، اور تاریخ جو ہے وہ عدل الہی ہے۔ یہ سمجھ لیا آپ نے؟ اس میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ سب پھر جلدی سے بتائیں ورنہ بولیں۔ میں نے سوال کرنا ہے ابھی آپ سے۔
یہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید قول الہی ہے تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ جلدی بتائیں، نادرہ بابی آپ بتائیں، ارم آپ بتائیں، ڈاکٹر صاحب بتائیں جلدی سے۔ قرآن پاک کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اس سے سر، قرآن پاک کے سستی نے نازل فرمایا ہے۔ ہاں، اصل میں آپ اگر یہ کہیں نا وہ زیادہ صحیح ہوگا، کلام الہی، الہی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اللہ کی ہر بات ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، یہ ہے اس کا مفہوم کہ قرآن کی ہر بات۔ دیکھیں نا، قرآن نے چیلنج دیا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، پھر کہا کہ ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، کوئی نہیں آج تک لا سکا، اس لیے کہ اس کلام کے اندر چاہے وہ الفاظ ہوں، چاہے وہ کوئی ٹاپک ہو، اس کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ برحق ہے۔ یہ جی ہے سر، قرآن قول الہی ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، کائنات فعل الہی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں جلدی سے۔ جی، فعل کا مطلب ہے نا کام، کائنات اللہ تعالیٰ نے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن اور اس میں بڑی خاص بات کیا ہے؟ اس کا یہ کہ اس خالق نے بنائی ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ پوری کائنات کو دیکھیں، اس کی عظمت، اس کی حکمت، اس کا کمالات سارے یہاں پتہ چلتے ہیں۔ آیات کائنات کو دیکھ لیں، آیات انفس کو دیکھ لیں، انسان اپنی پیدائش کو دیکھ لے، تو فعل الہی عین حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا الحکیم ہے۔ یہ چیزیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتا ہے، اور جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے نوازا جاتا ہے، اور آخرت میں اس کو جنت بے مثال لازوال اور دائمی جنت ملتی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ اچھا، تاریخ فعل الہی ہے، کیا مفہوم ہے اس کا؟ جلدی بتائیں جس کو سب سے زیادہ سمجھ ہے۔ تمام قوموں کا انجام بتاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کیے ہیں، جو عذاب آئے ان کی کرتوتوں کی بات ہے، یہی اللہ کا عدل ہے۔ آپ پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت اللہ کی کہ اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں۔ اور دیکھیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی حکومت ہوئی، اس میں کتنے اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر رحم ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عدل و انصاف میں اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ کرتا ہے جو اللہ کا فرمان بردار ہوتا ہے۔ انبیاء سارے آپ دیکھ لیں، اسی طرح ہر عمل جو ہے وہ اللہ کا عدل آپ کے سامنے ہے۔ کوئی عدل چیز دیکھ لیں، فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا عین عدل تھا، مشرف کے ساتھ جو کچھ ہوا عین عدل تھا، اور ظالموں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ عین اللہ کا عدل ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کی سنتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نادرہ بابی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ یہ چیزیں آپ کو پوری طرح ان اصطلاحات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز، یہ سب لکھ لیا آپ نے کہ جو پہلے میں نے بتایا ہے کہ یہ تین یہ جو ہیں، اور پہلی میں نے کیا بتائی یہ جلدی بتائیں؟ نظم کلام، اور یہ قول الہی، فعل الہی اور عدل الہی، یہ تین چیزیں آپ کو سمجھ میں ہونی چاہیے۔ قرآن کے طالب علم کو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ اگر آپ کا ایمان سچا اور پکا ہے تو اسی کتاب یہ آپ کی رہنمائی ہونی چاہیے، رہنما ہونی چاہیے۔
جو کچھ اس کتاب نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو ڈسکس نہ کیا ہو. مرض بھی بتائی ہیں اور ان امراض کی شفا بھی بتائی ہے, طریقہ استعمال بھی بتایا ہے. تو کوئی چیز انسان کی جو ضرورت ہے, چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو, اللہ کے احکامات موجود ہیں, اور جو اس پہ عمل کرے گا, جو قوم عمل کرے گی وہ فائدہ اٹھائے گی. جو مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے. آج تاریخ پوری گواہ ہے اس بات پر. کوئی سوال آپ کا؟ اچھا, ایک اور چیز لکھ لیں, اور وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ. تذکیر بآلاء اللہ. اور جی تذکیر بایام اللہ. بھائی میں نے بڑا سوچ کے کہہ رہا ہوں بآلاء اللہ, اور اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے. آپ ذرا دخل دب دیا کریں جب میں بات چھوڑ دوں. تو پہلا ہے تذکیر بآلاء اللہ, اور دوسرا ہے تذکیر بایام اللہ. اچھا, اب بڑے غور سے سنیے, سمجھیے, سوال کیجئے. پہلی بات کہ آلاء اللہ کا مطلب ہے وہ چیزیں جو اللہ نے انسانوں پر اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے. اگر ہم واقعتاً شکر کریں تو شکر کا سب سے پہلا کہ ہم ایمان لے آئیں اس اللہ پر جس نے ان نعمتوں کا ساری نعمتیں اسی کی عطا کرتا ہے. تو اس سے جو نصیحت انسان کو ان اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرموں کی وجہ سے جو ہم نصیحت کرتے ہیں, اور ہمیں نصیحت حاصل ہونی چاہیے, اس لیے کہ اسی کا تقاضا ہے کہ ہم ایمان لائیں, کیونکہ سارے احسانات اسی کے ہیں. لہٰذا یہ احسانات جو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے ہیں ان کو کہتے ہیں آلاء اللہ. اور تذکیر کہ آپ نصیحت کے لیے آپ اگر ایک انسان کو یہ سمجھا دینا کہ تمہیں کس طرح اللہ نے پیدا کیا, اور آج یہ ہر چیز بالکل سائنس نے کھول کے رکھ دی ہے, تو اگر کہ اس اللہ پر میرا ایمان اور یقین نہیں ہے تو پھر تو میں یقیناً شیطان کے پیچھے ہوں. تو تذکیر بآلاء اللہ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کے نصیحت کریں. ام عبداللہ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر جی, وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گئی تھی, سوری سر. اچھا, اب نمبر 2. اچھا, پہلے یہ آپ سورہ انعام دیکھیں نا, تو یہ تذکیر بآلاء اللہ کی مثال ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے, جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بھیجا ہے. یہ سارے کا سارا تذکیر بآلاء اللہ ہے. مسز آصف, آپ نوٹ کر رہی ہیں کہ نہیں؟ جی سر, جی سر, بیٹھ کر رہی ہوں. سمجھ کے نوٹ کریں, ایسا نوٹ مت بنائیں کہ جس کو کھول نہ سکیں. اچھا, اب آئیے تذکیر بایام اللہ کیا چیز ہے. ایام تو سارے دن اللہ ہی کے ہیں, لیکن وہ خاص دن جس دن قوموں پر عذاب آیا ان کو ایام اللہ کہتے ہیں. اب آپ نے قرآن میں دیکھنا ہونا تو سورہ آراف میں دیکھیں کس طرح 6 قوموں پر اللہ کا عذاب آیا, اور پھر اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانیوں میں جب انتہا کر دیں گے جو آج ہم کر رہے ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا. کب آئے گا یہ اللہ کو پتا ہے. چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر قرآن سے اعراض کرے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. آج زندگی کتنی تنگ ہے, معاشرتی ہو, معیشت ہو, سیاست ہو, کوئی پہلو زندگی کا ہو. کبھی سوچیں, غور کریں, یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اچھا, اب سورہ آراف میں ایام اللہ سے ہمیں عبرت دلائی گئی ہے, وہ تذکیر ہے, نصیحت ہے, یاد دہانی ہے. اچھا, قرآن میں اور کون سی صورتیں ہیں جن میں انسان کو تذکیر بایام اللہ کرائی گئی ہے؟ سورہ رعد اور سورہ شعراء. سورہ ہود ہے, سورہ ہجر,
اچھا، مکی صورتیں اور بھی ہیں جن میں ان قوموں کا مختصراً ذکر ہے، مدنی میں نہیں ہے، مکی میں تذکیر بے ایام اللہ، کیونکہ مکی صورتیں ہی دراصل تذکیر اور نصیحت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز ہیں، تو وہاں یہ آپ کو ملیں گی۔ بات اتنی سمجھ آ گئی آپ کو؟ الحمدللہ۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو خلاصہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، کل کے لیکچر سے کہاں اس کا تعلق ہے، وہ مجھے پورشن بتائیں اور اس تعلق کو بھی بتائیں، جلدی بتائیں۔ بالکل آپ آنکھیں بند کر کے، سنی مسلمان ہیں، غور و فکر کا آپ نہیں کرتے، جو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی طاقت دی ہے، سوچنا سمجھنا عقل فکر، قرآن ہی کے لیے استعمال ہونی چاہیے، ورنہ یہ عقل انسان کی اس کو گمراہی پر لے جا سکتی ہے۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، آپ میں سے کسی نے مجھے نہیں بتایا، مجھے بڑا دکھ ہے کہ پورا خلاصہ اگر آپ نے پڑھا ہوتا نا، کل میں نے آپ کو پڑھائی ہے آیت 73 تا 88، ایسے ہی ہے؟ ارم دیکھ رہی ہیں نہیں؟ جی سر، جی سر۔ جی سر۔ اب آپ دیکھیں وہاں انبیاء کا ذکر ہے، 17 انبیاء کا ذکر ہے، اور کس خوبصورتی سے انہوں نے اس کا خلاصہ یہاں بیان کیا ہے۔ اب پیج 2 پہ آ جائیں نا، اور آیات 74 تا 94 دیکھیں، کتنا پیارا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اگر تم ضد و عناد کو چھوڑ کر صحیح فکر سے کام لو تو تمہیں یہ شرک غیر معقول نظر آئے گا۔ اچھا، یہ شرک کیوں غیر معقول نظر آئے گا اگر ہم غور و فکر کریں تو؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ سر شرک کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بیٹا، شرک جو ہے وہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ منفرد ہے، تنہا اکیلا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ تو شرک تو جب کیا جائے کہ کوئی شریک ہو اس میں، تو جب عقل سب مانتی ہے، جس کا پہلے ذکر ہے کہ ضد اور اس کو چھوڑ کر کہ آپ غور و فکر کریں، تو سوائے اللہ کے کوئی کسی ہستی میں کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے، وہی تنہا بکل شیء علیم ہے۔ علم کا یہ عالم کہ ہر چیز اس کو پتہ ہے، اور ہماری نیتوں کا بھی پتہ ہے، ہمارے ارادوں کا بھی پتہ ہے، اور اس کے بعد وہ علی کل شیء قدیر، اختیار بھی اسی کے پاس، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو۔ یہ جو اختیار تھوڑا بہت دیا ہے نا انسانوں کو، یہ امتحان ہے۔ اچھا، تو اللہ آگے دیکھیں کتنی پیاری بات کی ہے، تو تم خود بخود توحید کو اپنا لو گے، کیوں کہ جب مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی اور ہستی کائنات میں نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، جس کے پاس یہ ساری طاقتیں کمال تک کی موجود ہیں۔ اسی طرح ابراہیم نے شرک کی تمام صورتوں کو غلط قرار دے کر توحید کو اپنایا تھا۔ اب کل آپ نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے کہ پہلے چاند، وہ ستارہ نکلا، پھر چاند نکلا، پھر سورج نکلا، پھر اس کے بعد اعلان کیا، اس لیے کہ قوم ستارہ پرست تھی، چاند پرست تھی، سورج پرست تھی۔ ایک ایک چیز کو ریفیوٹ کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا بیان کھول کے بیان کیا کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ کیا پیاری بات ہے اور کیا خلاصہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا دوسرے تمام انبیاء بھی اسی راستے پر چلے، اور یہ پیغمبر اور یہ قرآن بھی توحید کی ایسی تعلیم دینے اور شرک کے اخروی نتائج سے تمہیں باخبر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، یہ سارے انبیاء نے کیوں یہ بات کہی جو حضرت ابراہیم نے کہی؟ جلدی بتائیں ارم۔ کیونکہ سر تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے۔ ہاں، اس اللہ نے بھیجا، اور اللہ نے بھیجا بشیر اور نذیر بنا کے، اور اس کے ساتھ نبی کے ساتھ کتاب بھی بھیجی۔
اب اگر یہ ساری بنیادی چیزیں جو میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کی ہیں آپ کو پوری طرح سمجھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس قرآن کو ان اصطلاحات کے نتیجے میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ بات افشاں آپ کو کلیئر ہے؟ سوال کریں جلدی سے، کوئی سوال ہو آپ کا جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کوئی سوال ہے؟ جی سر کلیئر ہے، بالکل صحیح ہے خالد بھائی الحمدللہ. بالکل کلیئر ہیں یہ چیزیں آپ کو؟ جی الحمدللہ سر، الحمدللہ. آپ نے ایک کا جواب نہیں دیا، مجھے یہ بڑا دکھ ہے. ہم طالب علم ہیں، ہمیں فوراً آپ کو سوال کرنے چاہیے تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ کے چلیں. تو دہرائی آج ہو گئی ان پوری صورتوں کی، اور یہ میں نے آپ کو خلاصہ بھیج کے اس پر بھی ساری کامنٹ کر دیے. اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 89 پہ چلتے ہیں جو آج ہماری آیت ہے. سر یہ تذکیر بے الہ 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 وہ معبود والا الہ نا؟ اعلیٰ اللہ اعلیٰ اعلیٰ الف لام الف لا حمزہ اعلیٰ جزاک اللہ. نعمتیں. سر جی یہ جو فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ رحمان میں یہ لفظ بہت آتا ہے. اچھا سورہ ٹھیک ہے، رحمان، جزاک اللہ جزاک اللہ. سورہ رحمان ایک منفرد صورت ہے جہاں جنوں اور انسانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. یہ دونوں بااختیار مخلوقات ہیں. بااختیار اسی سینس میں کہ ان کو دنیا میں اتنی آزادی ہے کہ چاہیں تو ہدایت کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کریں اور اللہ کی سارے احسانوں کا اعتراف کر کے اللہ کو معبود مان کر اس کی دنیا اور آخرت اپنی ٹھیک کر دیں، بہترین انسان بن جائیں. اور چاہیں تو ان کا انکار کر کے کفر کریں، اور کفر پوری دنیا میں فساد آج پورا کفر کی وجہ سے ہے. اگر اللہ کے بندے بنتے ہم شیطان کے بندے ہیں. اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس نبی کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کی ایک بات کو بھی مان کے نہیں دیتے. آپ پاکستان کو دیکھ لیں، سود نے کیا تباہی پھیر دی ہے. ہمارے اخلاق کتنے برے ہیں، جبکہ مسلمان کبھی برے اخلاق کا اس میں شائبہ تک نہیں ہوتا. اچھا اب آئیے ذرا میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 89. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. یہ کس کے بارے میں آیت ہے جلدی بتائیں؟ پیغمبروں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں. انبیاء کے بارے میں اوپر انبیاء کا ذکر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی. اچھا کتاب سے بھی آپ واقف ہیں، نبوت سے بھی آپ واقف ہیں. حکمت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی. سر حکمت سے مراد صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. تو اس کی مثال دیں کہ انبیاء نے کیسے صحیح وقت پر صحیح فیصلے کیے. جی ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہر واقعے کے اوپر، جب وہ آگ میں پھینکے گئے تب بھی، اور پھر جب بیٹے کو ذبح کرنے کا وقت آیا تو تب بھی انہوں نے حکمت یہی سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہترین فیصلہ ہے، اسی پر عمل کر کے ہی میں سرخرو ہو سکتا ہوں. آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی اللہ کی ربانی حکمت کے مطابق فیصلے کیے اور اللہ کے دوست ٹھہرائے گئے؟ سب سے بڑی مثال موجودہ دور میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے کہ انہوں نے اس حکمت کے تحت کام کیا. اور آپ دیکھیں کہ 13 سال مکے میں جس دعوت کا کوئی آسرا نہیں تھا کہ پھولے گی، کیونکہ صرف 150 لوگ ایمان لے کے آئے. باقی قریش مکہ نے انتہا کر دی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے. لیکن اللہ رب العالمین کے دی ہوئی حکمت کے مطابق جب فیصلے کیے تو 14ویں سال حکومت قائم ہو گئی. کہاں؟ مدینے میں. اور انصار مدینہ کو اللہ نے وہ توفیق بخشی کہ مکے والے بہت حیران ہو گئے
کہ کس طرح انہوں نے دین کو ویلکم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، اور کس طرح مدینہ انہوں نے بالآخر وہ ایک ایسی ریاست بن گئی جو ناقابل شکست تھی۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر جی سر جی بالکل۔ اچھا، یہ تو ایک اگلا حصہ ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اب یہ اسٹرکٹلی کس کے بارے میں ہے؟ قریش مکہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور اس کی قدر نہیں کی، قرآن کی، نبی کی۔ دیکھیں نا، اسی نبی کو کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین ہے نبوت سے پہلے، اور نبوت کے بعد کون سا الزام ہے جو نہیں لگایا، اور اس ہستی کو قتل کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے فکس کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہدایت، خود بھی ہدایت پہ چلیں اور لوگوں کو بھی ہدایت پر چلائیں۔ نوٹ کریں، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں یعنی قریش مکہ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمٌ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جو جس کی ناقدری نہیں کریں گے؟ اہل یثرب مدینہ صحابہ والے سر۔ کرام، انصار مدینہ، صحابہ کرام۔ انصار مدینہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ویلکم کیا، جس طرح انہوں نے اپنی جائیدادوں اور حصے دیے ان کو، جس طرح انہوں نے ان کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کا کو آگے بڑھایا، کس طرح انہوں نے جنگ اس میں جس میں شکست ہوئی تھی پارشل، اس میں کس طرح انہوں نے نبی جنگ احد کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن آج بھی 70 لوگ مارے گئے تھے، مطلب شہید ہوئے تھے، ان میں سے صرف 3 مہاجرین میں سے تھے، باقی سب انصار میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے نا کتنا قدردان ہے رب، کتنا شکور ہے کہ اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے کچھ اور لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کی قدر کریں گے۔ اور اس کی قدر کس نے کی؟ انصار مدینہ نے۔ ساری مثالوں سے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو بڑی اہم آیت ہے جس میں ان کا اعتراف کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ان انصار سے بھی محبت کرے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ ایک قسم کے نفاق پہ اس کی زندگی قائم ہے۔ نوٹ فرمائیں ذرا، قرآن پڑھنے والا ان کے نقش قدم پہ ضرور چلے گا۔ کیوں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح مدد کی، مجھے اور آپ کو بالکل اسی طرح کرنی ہے۔ سر جی ایک سوال ہے، یہاں پر اسپیسیفک کر کے انصار مدینہ آپ فرما رہے ہیں، تو سر جی مہاجرین بھی تو ہوں گے کیونکہ یہ مکی صورت ہے، تو دونوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ انہی میں سے جو ہے کفار میں سے ہی کچھ نے انکار کیا، کچھ نے ایمان لے آئے۔ آپ ذرا بات کو سمجھ کے کریں، میں آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے بڑی قدردانی کی ہے اور ان کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے۔ آپ کیوں اتنی جلدی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش، یہ جو مکہ کے مہاجرین ہیں، ان کی بہت قدردانی کی ہے، ان کو وہ خوشخبریاں دی ہیں کہ آپ دیکھیں حضرت سمیہ خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے مرنے سے اس کے خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے ادھر جنت لکھا دی جاتی ہے۔ یہ کس کو خوشخبریاں دی اللہ نے؟ قریش مکہ کو۔ دیکھیں نا، میں یہاں جب بیان کر رہا ہوں تو مجھے آپ فَمَن يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ
फ़क़द वक्कलना बिही कौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। तो आप जरा आयत के अंदर तशरीह करें ना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसमें मुराद जो है वो आप दोनों नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं, देखें अल्लाह ने कहा कि वो काफिर तो बहुत ही बुरे लोग थे, लिहाजा जो ईमान लाए मुहाजिरीन बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ओवरऑल कदर नहीं की। देखें 13 साल में कुल मुसलमान जो हुए हैं वो 150 से ज्यादा नहीं है। उम्मे अब्दुल्ला बहुत चीज़ों को क्लियरली समझा करें ताकि समझाने में भी हमें दिक्कत ना हो और आयत का ठीक ठीक हम तज्जिया करें। बात क्लियर है? हाँ जी कोई सवाल? अच्छा, आप जरा जल्दी गौर से सुने। आयत 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। कौन किसका जिक्र है? किन को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है? उम्मे अब्दुल्ला। जी, जो ईमान ले आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, चाहे वो मुहाजिरीन है चाहे अंसार है। हाय, यहाँ अंबिया का ऊपर जिक्र है, खुदा के लिए। देखें ना, आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, क्यों नहीं कि ऊपर अंबिया का जिक्र है, उन्हीं को अल्लाह कह रहा है उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु, ये वो अंबिया हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। अंबिया का लफ्ज मैंने ऐड किया, फबिहुदाहु मुक्तदे, और तुम भी इन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। सोचें तो यहाँ कौन लोग मुराद हैं? वो अंबिया मुराद हैं। ये सब हिदायत याफ्ता थे और इन्हीं की हिदायत पर चलने के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर क़यामत बेशक से क़यामत तक है। अब अगर तमाम अंबिया पर ईमान, लेकिन शरीयत इस नबी की कामिल और अकमल है वो, और कुरान जिसकी हिदायत, जिसकी हिफाजत का बंदोबस्त अल्लाह ने किया है, अब ये है हमारे लिए हिदायत। एक एक लफ्ज को समझ के चलें ताकि कुरान की सही रूह हमें समझ में आ जाए। आयत 90 के आगे चलते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल ला असलकुम अलैहि अजर। ओए होए, नबी कितना बेगरज होता है कि वो अल्लाह के मिशन को, कि जो अल्लाह ने उसको हिदायत का मिशन दिया है, वो कहता है कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये हुआ का ज़मीर किस तरफ है? जल्दी बताएं। नाज़रा कुरान भाभी, करीम की तरफ। कुरान करीम की तरफ, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ये कुरान क्या है? इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तमाम जहानों वालों के लिए, जहान वालों के लिए नसीहत और याद दहानी है। अच्छा, जब कुरान याद दहानी कहता है तो इसका मतलब क्या है? कुरान तमाम इंसानों के लिए याद दहानी है, हत्ता के काफरों के लिए भी। कैसे? सर बार बार नसीहत की गई है, चीजों को फेर कि फेर के तुम सब नसीहत की। कि तुम सब अल्लाह के बंदे हो, गुलाम हो। और शाबाश, एक दिन हमें अपने अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही के लिए खड़ा होना है और अपने अमाल का जवाब देना है। इस बात की भी याद आनी है सर। असल बात यह है कि इन सारे इंसानों की रूह ने अलस, जो सूरा आराफ में आया है ऐद अलस, वहाँ उन्होंने इस बात का इतराफ किया है। अल्लाह ने पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? हर एक ने बला कहा, नंबर एक। नंबर दो, हर आदमी को अल्लाह ताला ने उसके अंदर पहचान रखी है पैदाश के वक्त, काफर का बच्चा हो या मुसलमान का, कि वो नेकी को भी पहचानता है और बुराई को भी पहचानता है। नेकी से उसको मोहब्बत है और बुराई से नफरत है। ये उसको फितरत मिली है अल्लाह की तरफ से। अब होता क्या है, यही बच्चा जब काफरों के घर में होता है, इसकी फितरत मसख हो जाती है। क्यों? वो सुबह से शाम तक देखता है कि किस तरह
काफर अल्लाह की नाफरमानी उसके वालिदैन कर रहे हैं, लिहाजा वो तो फितरत भी मसख हो गई और वो भूल गया कि अल्लाह का अहद जो है वो क्या था जो मैंने अलस्त में मेरी रूह ने किया। तो अब मुझे आप ये बताएं कि कुरान तो कह रहा है ज़िक्रुल लिल आलमीन, तो अल्लाह ने किस तरह फिर इस याद दहानी को बरकरार रखा है? इरम, जल्दी बताएं। जी मैं बताऊं, सर कुरान और सुन्नत के साथ अंबिया के कुरान हदीस के अंबिया के जरिए से जो उन्होंने हम तक पहुंचाया और फिर आगे उन के ताबे जो थे उन्होंने आगे उसको देखें, दूसरों तक आप पहुंचाया। आप बताएं, सीधा सीधा कहें कि इन्हीं की याद दहानी के लिए अल्लाह ने किताबें नाजिल की, इन्हीं की याद दहानी के लिए अल्लाह ने अंबिया को मबूस किया। ऐसा ही है? जी सर। जी सर जी। अच्छा, ये थी आयत 90। कोई सवाल हो आयत 90 के बारे में? जी सर, सवाल ये है कि ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाइक अल्लज़ी हदल्लाहु, यानी कि ये अंबिया जो ऊपर जिक्र हुआ है वो सारे हिदायत पर थे, फबिहुदाहु मुक्तदी। तो सर ये जो आयत का हिस्सा है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है या हम से? सारे अंबिया बशमूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब के बारे में है, सारे अंबिया के बारे में। और क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी थे और आखिरी नबी हैं, सबसे लंबा पीरियड इनका है, और सारे लोगों को जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, आप पर ईमान लाना फर्ज था, चाहे यहूद हो नसारा हो। तो अगर वो नहीं ईमान लाए तो वो चाहे वो यहूद और नसारा नहीं बख्शे जाएंगे। इरम, बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, समझ आ गई। कोई और सवाल? अच्छा, अब चलते हैं आयत 91 पर। अल्लाह अकबर। वमा कदर अल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, और उन्होंने अल्लाह ताला हरगिज़ अल्लाह ताला की कदर ना पहचानी जैसा कि उसका हक था। कब नहीं पहचानी? इज़ कालू, जब उन्होंने कहा मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, कि अल्लाह ने तो किसी इंसान पर कोई चीज अपनी नाज़िल फरमाई नहीं है। अच्छा, अब ये किन के बारे में है कि किन लोगों को अल्लाह कह रहा है कि ये लोग जो जो कहते हैं कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाज़िल नहीं की? सर ये कुफार मक्का के बारे में है, क्योंकि यहूद उनसे बहस मुबाहिसा करते थे और उन बातों के जवाब दिया जा रहा है कि ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम पर मुबाहिसा नहीं करते थे इरम, यही बातें समझने की हैं कि यहूद ने पूछा, सॉरी कुरैश मक्का ने यहूद से पूछा जी कि सर। यार ये बंदा इसको, तो उन्होंने कहा कि ना ना ना, अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी, ये सब अपनी तरफ से बक रहे हैं, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। जब उन्होंने ये कहा, अल्लाह ने यहाँ डायरेक्ट उनसे खिताब कर रहा है, यहूद और नसारा से। आगे आप पढ़े ना कि अल्लाह ने इसलिए कि कुरैश मक्का ये सब बातें यहूद के कहने पर कहते थे, इसलिए अल्लाह उनसे कह रहा है कि देखो ये जो तुम कह रहे हो ना, तुमने तो अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी यहूद से, इसलिए अल्लाह पूछ रहे हैं आगे, देखें, कुल मन, इनसे पूछो मन अनजल अल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा, आप इनसे पूछिए कि फिर किसने उतारी थी वो किताब जो मूसा लेकर आए। और फिर फरमाया नूरम व हुदल लिन्नास, वो रोशनी भी थी, सुरात मुस्तकीम को मुनव्वर भी कर रही थी, और हिदायत भी थी सुरात मुस्तकीम की तरफ। तो ये यहूद से अल्लाह कह रहा है कि तुम कैसे इनको पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो कि अल्लाह ने इन पर कोई किताब नाजिल नहीं की, तुम्हारे सामने मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई। और फिर आगे फरमाया तजअलूनहु करातीस तुबदूनहा व तुख्फून कसीरा, और तुमने उसे वर्क वर्क कर दिया और इसके अहकाम में से कुछ को जाहिर करते हो और कुछ को छुपाते हो। तो कुरान यहाँ बता रहा है उनके उस्तादों को जो यहूद और नसारा से पूछते थे, उन्होंने कहा, उनसे कहा
تو نہ نبی اللہ نبی کسی نبی پر کوئی چیز نہیں اتاری. اللہ کہہ رہا ہے کیا بک رہے ہو, تم دیکھتے نہیں ہو کہ حضرت موسیٰ پر تورات اتری, تم نے ہی اس کا حشر نشر کر دیا. کوئی سوال؟ شاباش. یہ جہاں تک پڑھی آیت ایک ایک سوال کیا کریں تاکہ کلیئر ہوں, پھر جواب جب میں سوال کروں تو آپ جواب دیں. سر یہ قرأت تیسرا کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی بعض حصوں پہ ایمان لاتے ہو یا بعض کو مانتے ہو اور بعض کو چھپا دیتے ہو, یہ ہوگا قرأت تیسرا کا مطلب کیا ہوگا؟ فرق ہوگا, کس کو کھول دیں گے؟ آپ نے قراتیس کو پوچھا ہے نا؟ جی سر. اچھا, اب پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جمع ہے اور اس کا معنی ہے بہت سارے ورق. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تجعلونہ قراتیسا, تم نے اسے ورق کر دیا, یعنی اور اس کتاب کا حشر نشر کر دیا, اس کے اتباع میں گریز کر رہے ہو, اور تم جو ہے وہ تبدونہا, کچھ چیزوں کو ظاہر کرتے ہو جو تمہارے فائدے میں ہیں, وہ تخفون کثیرہ, اور بہت ساریوں کو چھپا دیتے ہو کیونکہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہو. تو کب کہتے ہو کہ نہیں یہ تو یہ تمہارا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہے جو اللہ نے موسیٰ پر اتاری. اور اب تم یہ ان کو سبق پڑھا رہے ہو کفار مکہ کو کہ نبی وسلم پہ کچھ نہیں. تو یہ ڈائریکٹ جو آیت 91 ہے, یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء, کیونکہ یہ یہود نے پڑھایا تھا ان کو, تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہود سے. بات کلیئر ہے ارم؟ جی سر, جزاک اللہ سر, بہت اچھی طرح. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ, اور تمہیں سکھائی گئی تورات کے ذریعے وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد. تو قل اللہ جو ہے, تو اس سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ سب نازل کیا اللہ نے, یعنی پھر خود ہی جواب دیجئے کہ تمہاری اپنی الہامی کتاب تورات اور انجیل بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں, اور اب قرآن بھی اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے. اب آگے اگر پڑھیں نا آیت 92, بالکل کلیئر ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اللہ اکبر. کاش آپ سمجھیں اس بات کو. اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ قرآن کتاب جو ہم نے نازل کی ہے, انزلناہ, ہم نے نازل کی ہے, مبارکن, بڑی برکت والی ہے. تو مسلمانوں کو تو کوئی برکت نہیں مل رہی, انہوں نے گھر میں بڑا سجا کے قرآن کو رکھا ہوا ہے, تو کیا وجہ ہے؟ سر اس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے تو برکت ہی برکت اس ہے. کے مطابق زندگی گزاریں گے, عمل نہیں. پوری زندگی اس قرآن سے پہلے عقائد, اعمال, شادی, بیاہ, طلاق, اخلاق, سب اس کے مطابق بنائیں گے. پھر اللہ کہتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ بڑی برکت والی ہے. انسان اسی وقت ٹھیک انسان بنتا ہے, ایک مفید انسان بنتا ہے, جب اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیتا ہے. اچھا, پھر اللہ کہتے ہیں مصدق الذی بین یدیہ, اور اس چیز کی پوری طرح تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے موجود ہے. تو تورات اور انجیل کی اور سارے صحائف جو ہیں اس کے پورے مدرجات جو ہیں وہ اس قرآن کے اندر موجود ہیں. وَلِتُنذِرْ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی کام, کہ تاکہ آپ ام القریٰ کے لوگوں کو ڈرائیں, وَمَنْ حَوْلَهَا, اور جو اس کے ارد گرد ہیں. تو سب سے پہلے ام القریٰ, بستیوں کی ماں کون ہے؟ مکہ مکرمہ. کیوں؟ وہاں حج ہوتا تھا, وہاں لوگ جمع ہوتے تھے, بازار لگتے تھے, اور اللہ کا گھر تھا. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف یہی نہیں کہ وہ تصدیق کرتا ہے, بلکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہوں اور بشیر ہوں. کوئی سوال جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو جلدی بتائیں. اچھا, اب ایک سر بات
राहत जी करते हैं उम्मुल कुरा मन होलाहा का क्या मतलब हुआ जाए? हाँ, उम्मुल कुरा तो मक्का है ना, मन हौलहा जो उसके इर्द गिर्द हों, सारी बस्तियां जो मक्का के इर्द गिर्द हैं। तो क्योंकि कुरान पहले नाजिल हुआ अरबों की जबान में मक्के में, तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि मक्के वालों को डराओ, और फिर मक्के के इर्द गिर्द मन हौलहा उन सब को भी आप डराएं और खुशखबरियां दें। जो ईमान लाएगा और इस पर अमल करेगा उसके लिए क्या खुशखबरी है, और जो इसका इनकार करेगा वो किस तरह दुनिया और आखिरत में जलील होगा जैसे काफिर हो रहे हैं। आसिफ, मिसेस आसिफ, बात समझ आई? जी जी सर, जजाकल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल जरूर किया करें ताकि बात सवालों के जरिए डिस्कशन करते हैं तो क्लियर होती है। अच्छा, ये जरा एक बात बताएं आगे इसी सूरत की ये आयत 92 में अल्लाह कह रहे हैं वल्लज़ीन युमिनून बिल आखिरा युमिनून बिही। अच्छा, वो लोग जो आखिरत पर ईमान लाते हैं वो इस पर भी ईमान लाएंगे। ये बिही जमीर किसकी तरफ है? कुरान की कुरान तरफ करीम से। की कुरान पाक की तरफ सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये कुरान ने कंडीशन क्यों लगाई है कि जो आखिरत पर ईमान लाएंगे वही इस कुरान पर ईमान लाएंगे? क्या मतलब है? डॉक्टर साहब सर ये बताएं जल्दी से। कुरान ही बताता है कि आखिरत होकर रहेगी, तुम्हारी पकड़ होकर रहेगी। जी सर, कुरान से जो नसीहत लेगा वही आखिरत पे यकीन रखेगा और और वही खुदा पक्का मुस्लिम। खुदा तुम्हारा भला करे, क्या जवाब दे रहे हो खुदा? आखिरत का यकीन कि मैंने जिंदगी इसीलिए मिली है मुझे कि मैं यौम आखिरत पे हिसाब दूं पूरी जिंदगी का। तो अगर मैंने आखिरत पर ईमान नहीं है तो मैं कुरान पर ईमान कैसे लाऊंगा? क्या बात कर रहे हैं आप? तो आखिरत इतनी यकीनी है और इतनी अहम है कि उसके बाद फैसला होना है कि इंसान जहन्नम, अबदी जहन्नम में जाएगा या अबदी जन्नत में। अब कुरान देखें कि जन्नत कितनी अजियतनाक जगह है और जहन्नम कितनी हर किस्म की सहूलतों से आरास्ता है। मौत तो होगी नहीं, दायमी जिंदगी होगी। सोचें, तो ये फैसला इतना अहम है कि अगर इसका इनकार किया तो कुरान तो उसके लिए बेमानी हो गया। कुरान उसी के लिए मुफीद है कि जो इस आखिरत का यकीन करे। और आप देखें जो सूरह बकरा में आप पहली 5 आयत हैं उसमें अल्लाह कहते हैं वो बिल आखिरत हम यूकिनून, इस कुरान से वो हिदायत हासिल करेंगे जो यकीन करते हैं कुरान आखिरत पर। और ये 3 जगह पे आया है सूरह आरा, उसमें अपना सर लुकमान जी की। सूरह नहल में और सूरह लुकमान में। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, उम्दा। उम्मे अब्दुल्ला, तो सर यकीन आखिर यानी कि जो लोग आखिरत का यकीन रखेंगे वो ही इस कुरान को अपने ऊपर लागू करेंगे, इसके अवामिर को मानेंगे और इसके नवाही से बचेंगे। तो जिनको आखिरत का यकीन नहीं होगा जाहिर है वो इस कुरान का हक अदा करने वाले नहीं हो आप सकते। बड़ी पार्शल बात कर रही हैं। जिसको आखिरत का यकीन होगा ना वो पूरे कुरान पर ईमान लाएगा और पूरे कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। ये ऐसा नहीं है कि बस वो उसने कुरान को मान लिया। भाई आज सारे कुरान को मानते हैं, घर में बड़ा सजा के रखा हुआ है, लेकिन अमल नहीं करते। अमल कुरान की शर्त है कि अगर तुम इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं ढालोगे अल्लाह की ताईद और नुसरत कभी नहीं आएगी। तो ईमान, सच्चा पक्का ईमान, वे बात हमेशा नोट करें और बताएं लोगों को कि हम ज़मानी कलामी ईमान का कोई अल्लाह ताला के यहाँ हम खुद उसकी नफी कर रहे हैं। पाकिस्तान में गली गली बैंक खुले हुए हैं। आप मुझे बताएं कौन सा पाक इस्लाम का कानून हमने यहाँ बेइज्जत और बेवकत बना के नहीं छोड़ा जिसकी वजह से आज हम तबाही और बर्बादी और रुसवाई के गड़े पर खड़े हैं? बताएं मुझे।
ایمان وہ جو ایمان اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین رکھتا ہو. اچھا اب ذرا آگے بڑے غور سے سنیے. یہ تو بات تھی نا کہ آخرت پر یقین وہی جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب قرآن پر بھی ایمان لائیں گے. ایمان کا مطلب ہے کہ اس کی ہر بات کو حق سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں گے. اچھا آخر میں کہا بڑے غور سے سنیے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کون نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں بلا؟ جن کو آخرت جو کا ایمان والے نمبر 1 جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس قرآن پر ایمان رکھیں گے. والذین یؤمنون بالآخرۃ ویؤمنون. سرتاج صاحبہ یہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ قرآن پر ایمان کا ثبوت کے طور پر وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیوں؟ سر جی دیکھیں کیونکہ انہیں آخرت کا یقین ہے کہ میں نے اپنے رب کے آگے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، تو اس کو اس چیز کا خوف ہوگا، تو وہ پکا سچا ایمان والا ہوگا، اور وہ جب نماز قائم کرے گا تو وہ یہی اقرار کرے گا نا اللہ تعالیٰ سے. سر ایمان لانے کے بعد اس کا پہلا عمل نماز اقامت صلاۃ ہے سر. اس لیے سنیں کہ اگر 5 وقت وہ اللہ تعالیٰ سے 5 نمازوں میں سمجھ کے پڑھے گا پھر قائم ہوگا دین پر. اگر اقامت نماز کرے گا تو. اگر اقامت نماز نہیں کرے گا، آج دیکھ لیں ہم نہیں کرتے، مسلمان تباہ برباد اور رسوا اس لیے ہے کہ نماز قائم نہیں کر رہا. کیوں؟ 5 وقت نماز میں اگر میں یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں کہ اسی اللہ سے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کر رہا ہوں یا نہیں، ایاک نستعین، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، کیا میں اس صراط مستقیم پہ جو قرآن مجھے کہتا ہے کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صلحاء کا راستہ ہے، کیا میں اس راستے پہ چل رہا ہوں یا نہیں؟ یہ آسان بات نہیں ہے. آپ ان کو ثواب کے لیے نہ پڑھیں، آپ ان کو عمل کے لیے پڑھیں. غور و فکر کریں کہ ہمیں اس بات کو کس طرح برحق سمجھا کے کہ نماز کی اقامت جو ہے وہی مجھے اس بات پر 5 وقت اگر کروں گا تو میرا اللہ سے وہ تعلق ہوگا جو ایک عابد اور معبود اور عبادت کرنے والے کا ہو سکتا ہے. یہ نماز میرے لیے دین کو آسان کر دیتی ہے، میرے لیے واجب کر دیتی ہے کہ مجھے اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہو، جنت کا مجھے حقدار بنا دیتی ہے اگر میری نماز ٹھیک ہو. کیوں؟ نماز ٹھیک ہوگی تو پورا دین ٹھیک ہو جائے گا. اگر نماز میں گڑبڑ ہوگی جیسے آج مسلمانوں میں ہے تو پھر پورے قرآن پر عمل کرنے میں بھی گڑبڑ ہوگی. بات بالکل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر جی. یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں، ایک آخرت کا ذکر ہے، ایک ایمان کا، اور ایک نماز کی حفاظت کا. اچھا یہ تینوں کنیکٹڈ ہیں. آپ نے دیکھا نہیں سردار صاحبہ کہ جی سر اس کو آخرت کا یقین ہے وہ اقامت نماز ضرور کرے گا. جی. جب اقامت نماز کرے گا تو اس کو صراط مستقیم اور اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے قرآن کو فالو کرنا پڑے گا. اگر قرآن کو فالو کرے گا تو وہ بہترین انسان ہوگا، معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، ہر جگہ کے لیے. اگر وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا وہ بدترین انسان ہوگا، اور وہ معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، ہر ایک کے لیے. نوٹ کریں یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. جی سر جی جزاک اللہ. اچھا اب ذرا آیت 93 پہ چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں من اظلم ممن افترى علی اللہ کذب، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اچھا اب میں آپ کو یہاں اس کی پہلے تشریح سن لیں، بڑے آسان ہے. ہم اللہ دعوے کرتے ہیں اللہ پر ایمان ہے، ہمارا آخرت پر ایمان ہے، لیکن ظلم یہ کرتے ہیں کہ سود بھی کھا رہے ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی آسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخش خدا دیں گے. اور یہی تو عیسائیوں نے کیا کہ دنیا میں انہوں نے کہا جو مرضی یہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام کافی ہیں ہمیں. ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، غور سے سوچیں. وقالا
सॉरी कज़िबन औ काला, और या कहा ऊहिया इलैया, ये मेरी तरफ वही किया गया है, वल्लम यूहा इलैहि मिन इलैहि शै, और उसकी तरफ कोई चीज वही नहीं की गई थी। अब बताएं ना कि आज हम ये बातें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचवा लेंगे, हम जो मर्जी दुनिया में करें, यही तो वही के खिलाफ है। वही तो ये कहती है कि इस पर मिन्नो अन अमल करोगे तुम्हारे अमाल नेक ज्यादा होंगे और बुरे बहुत थोड़े होंगे तो बख्श दिए जाओगे। अगर वाइस वर्षा हुआ कि बुरे अमाल ज्यादा और नेक कम हुए तो तुम जहन्नम में जाओगे, मगर उसका मजा चखोगे। अच्छा, एक तो ये शख्स बहुत अल्लाह का मखलूब है, वह मन काला, आगे पढ़ें, और जिसने कहा सउनज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह, और ये कहे कि मैं उतार सकता हूँ जैसा कलाम अल्लाह ने उतारा है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसकी मिसाल आज के दौर में क्या देंगे कि वो शख्स कहे कि मैं तो उतार सकता हूँ जैसा कलाम अल्लाह ने उतारा है। बड़े गौर से सुने, हर वो शख्स जो कहता है कि मेरी ये तजवीज़ चाहे कुरान के खिलाफ है या कुरान जैसी है, उसको पता ही नहीं, वो कहते हैं बस ये जो है ना, ये कमाल की बात है। अगर इंसानियत इसको अपना ले, ये सूद, ये बैंकिंग, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट, ये कस्म खाना, दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती, इस पे जो लग गया, और तो उसने कहा कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ यही सबसे ठीक है, यही इसका मफहूम है। मन काला सउनज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह, कि आज दहरी ये कहते हैं कि जो चीज हम सजेस्ट करें वो बेहतरीन है इंसानियत के लिए, लेकिन तारीख बता रही है, तारीख मैंने आपको बताया ना कि ये एक अदले इलाही है, कि तारीख बता रही है कि आज जमीन फसाद से सिर्फ इस वजह से भर गई है कि हमने अल्लाह का दीन जो बरहक है उसको छोड़ा है। तो ये सर, ये अब्राहम कार्ड भी इसमें आता है, इसी चक्कर में ड्रामा हो जो है। हो इब्राहिम का दर्जा उला आता है। देखे ना, एक कार्ड कुरान और सुन्नत के अलावा कोई नहीं है किसी के लिए भी, यहूद और नसारा के लिए भी। यहूद और नसारा ने आपको फांसने के लिए ये लाया है एग्जैक्टली। कि आप इसको, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसको इसलिए लाए हैं कि ताकि मुसलमान बिल्कुल ऐसे ही हो जाएं जैसे यहूद और नसारा है। अफजल भाई समझे या नहीं समझे आप? जी सर, बेशक। देखें, आपने कुरान ने साफ बताया है कि कोई इब्राहिम कार्ड नहीं है। अब कुरान के नाज़ुल के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद, कुरान के उसूल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उन पे अमल करने का, ये है मयार। इसके अलावा कोई मयार नहीं है। ये सबसे बड़ा धोखा है इब्राहिम कार्ड। और आपके हुक्मरानों को अगर डर ना हो ना, तो वो ये फौरन इस पे साइन करें। सही। अच्छा, अब सुने कुरान क्या कह सकते हैं, अब सुने सर बड़े गौर से। जी, एक्सक्यूज मी, इसी आयत में ये भी है ना कि कहते हैं कि मेरे पे वही नाजिल हुई है, हालांकि ऐसा नामुमकिन है। ऊहिया, देखो, ओखिया का मतलब तो वही नाजिल होना है ना, लेकिन वही में अल्लाह का हुक्म होता है। अगर अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में आप खुद अपना हुक्म नाफिज कर रहे हैं, कहें कि ये बेहतरीन है, तो इसका और तो इसका मतलब ये है कि आप वही का मुकाबला कर रहे हैं। जी सर। डॉक्टर साहब समझिए सर बात कि जी, नहीं समझी? अच्छा, जी सर अब जरा सुने सर जी, इनका। यहाँ पर वो मदियाने नबूवत नहीं आएंगे, असवद अंसी और वो जो थे उस वक्त के मुसलमा कज़्ज़ाब, और बाद में जो है वो, बाद में जो ये बिल्कुल आएंगे, मिर्जा। बिल्कुल आएंगे कि उन्होंने कहा कि हम भी नबी हैं, हमारे पास भी वही आती है, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। और कादियानी भी उसी जुमरे में आते हैं। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी 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 सर। बेशक। अच्छा, अब सुने, अल्लाह अकबर। काश, अल्लाह कहते हैं कि ऐसे जालिम जो ये बातें करते हैं
جو جھوٹے نبی اور وہی کی بات کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَى، کاش تم ان کو دیکھو، اِذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ موت کی ڈبکیاں لے رہے ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، ان کی روح کی جو جسم سے نکالا جا رہا ہے اس کی سختی کا ذکر ہے یہاں پہ۔ کون لوگ ہیں جو اوپر آپ پڑھ کے آئے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں میں سے رکھے، صالحین میں سے رکھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو موت کے وقت ہوگا نا، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اچھا یہ کون سے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے بلا، جلدی بتائیں۔ قیامت کے دن کا اور جہنم کا۔ قیامت کے نہیں دن کا نہیں نہیں نہیں، نہیں، جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے اس وقت کا عذاب۔ فوراً برزخ، برزخ۔ ڈاکٹر صاحبہ اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ الیوم تجزون عذاب الہون، یہ جو برزخ کا عذاب ہے، موت کے بعد قبر کا عذاب ہے، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ اس کے بدلے ہے دو عذاب جو تمہیں موت کے فوراً بعد، موت کے اور موت کے فوراً بعد شروع ہوا، یہ اس لیے کہ تم ناحق اللہ کے بارے میں باتیں کہتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم جو ہے ان سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بچائے اور اس کتاب کی تمام حقہ اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح نبی آمین کریم ثم آمین۔ اچھا آیت 94 تو نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے۔ آیت 93 تک کوئی سوال ہو آپ کا، اور آپ ایک مہربانی کیا کریں کہ اچھی طرح تیاری کیا کریں تاکہ سوالوں کے جواب دے سکیں آپ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کتاب کو صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آمین قرآن کے رنگ میں رنگ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی جیسے آپ سمجھاتے ہیں۔ آپ کو جزائے خیر دے پروردگار، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان سب کو بھی اللہ پاک ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو نیک کرے اور دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، دین کے مجاہد بنائے ان کو سب کو، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا 1 گھنٹہ قبول کر لے، ہم لوگوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے پروردگار۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ جزاک آمین جزاک اللہ خیر۔